کے مسائل کو سکھایا بھی جاتا ہے۔ مسلسل جنید بھائی میں یہ کام چلتا رہا تو غالباً 3 سال مکمل ہو گئے۔ تو 3 سال مکمل ہونے کی خوشی میں چند لمحات کے لیے میں تیرے لاجواب کا احسان کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ میرے بعد آپ کو برادر کبیر حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عمران احمدی صاحب کی تقریر نصیحت آمیز سماعت کرنا ہے، اور نصیحت آمیز باتیں سننے کے بعد ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہماری زندگی کے انقلاب برپا ہوتا ہوا نظر آئے۔ دیکھو، تقریر ہم سنتے تو بہت ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے جو ہے سماعت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے ہونٹوں سے بھی نوازتے ہیں اور نوٹوں سے بھی نوازتے ہیں، لیکن پھر ہمارا جو رویہ پہلے تھا ہم اسی رویے کو اختیار کرے ہوئے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر بالکل بھی چینجنگ نہیں ہوتی، جیسا ہم پہلے تھے اسی طریقے سے اسی طور طریقے کو ہم دوبارہ اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا معمول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر لاعلمی کی بنا پر ہم سے جو کچھ ہو گیا علم نہیں تھا اور کسی جو ہے باصلاحیت عالم کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی اچھی بات پتہ چلی اور وہ واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو ہمارے اوپر ضروری و کمپلسری ہے کہ ہم اس بات پر عمل کریں اور اپنے علماء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور ان سے محبت کا ثبوت دیں۔ یہ نہیں کہ سامنے تو حضرت اور پیٹھ پیچھے برائیاں، برا بھلا، حتیٰ کہ گالی گلوچ بھی کچھ نوجوان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تو دیکھو اس چیز کا کوئی اثر پڑتا نہیں ہے، کیونکہ جس وقت کے ہم اس لائن میں آئے تھے تو ہمارے اس لائن کی ایک جماعت جس کو ہم قاعدے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو ہم اعدادیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب چلتی ہے فارسی اول، تو اس کے آخر میں ایک مثال بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کتا کاٹ لے تو پلٹ کر کے کتے کو نہیں کاٹا جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ لفظ استعمال کیے گئے، کون سے کہ اگر کوئی شخص تم کو گالی دے تو لہذا پلٹ کر کے اس کو گالی نہ دو۔ اس کی مثال اس طریقے سے بیان کی کہ اگر مثال کے طور پر تمہارے کتا کاٹ لے تو اس کے بدلے کتے کو کاٹا نہیں جائے گا، بس اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ جہاں پر کاٹا ہے وہاں پر ملہم پٹی کرانا پڑ جاتی ہے۔ تو صاحبو، ہم سمجھتے سب کچھ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط، کہاں پر جانے سے فائدہ ہے کہاں پر جانے سے نقصان ہے، جانتے سب ہیں، لیکن یہ چند روزہ زندگی کی مستیوں کی بنا پر، رنگ رنگینیوں کی بنا پر ہم ایسے کھوئے بیٹھے ہیں، اللہ سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں، جو بھی کچھ سمجھ رہے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ تو لہذا ایسا ہرگز مت سمجھو، اگر تم اپنے آپ کو پاور والا سمجھ رہے ہو، طاقتور سمجھ رہے ہو، تو ہم نے خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب ہلچل جیسی شے جو ہے وجود میں آتی ہے
کیا دیکھتے ہیں کہ 1:30 بجے پورا جو ہے ہندوستان تھرا جاتا ہے، گھر کے مکان، گھر کے اندر جو پنکھے ٹنگے ہوئے ہیں وہ بھی ہلنے لگتے ہیں، اور مراد آباد اور بڑی بڑی سٹی جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی ہلنا ڈھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ویگیانکوں کی مشینیں جو ہے اپنے کاموں کو کرنا بند کر دیتی ہیں، تو اس وقت بھی ویگیانک کے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم لاکھ مشینوں کو لا کر کے زمین کے اوپر رکھ دیں اور ہم چاہیں کہ اس جو ہے ہلے چلے کو جو ہے روک دیں، تو لہذا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات وہ ہے جس نے مجھے اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ ذات پروردگار عالم کی ذات ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے رب خود کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جس دن رب کی گرفت میں آ گئے، پکڑ میں آ گئے، یقین آپ یہ مان لینا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور چہرے کا بھی جغرافیہ بدل جائے گا، اور نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور میدان آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اما ہمیں تو ہر جگہ سے درس ملتا ہے، مساجد سے ہم کو درس ملتا ہے، اور بہت ساری مجالس سے ہم کو درس ملتا ہے، لیکن ہم نصیحت کہیں سے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بتاؤ، حضرت امام حسین پاک کی زندگی ابھی ہم نے جو ہے کما حقہ جو ہے سنی نہیں ہے، اور ہم اپنے موافق نہ جانے کون کون سی باتیں گڑ کر کے ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، ان کی جو ہے زندگی سے جوڑ رہے ہیں۔ اما زندگی حضرت امام حسین پاک کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے جو یزید سے جو جنگ کی تھی وہ کس بنا پر کی تھی؟ یزید نے شریعت کے اندر دخل اندازی کی تھی، کون کون سی چیز کو جائز قرار دے دیا تھا۔ آپ ہسٹری پڑھتے نہیں، ہسٹری کے اوراق پڑھتے نہیں، تو آپ کو معلوم کہاں سے ہوگا؟ ہمیں تو صرف دنیا کی باتوں میں مشغول ہونا ہے۔ یزید کے اگر کارنامے آپ کو سناؤں تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ اٹھاؤ ہسٹری کے اوراق، تب آپ کو معلوم ہوگا۔ یہی وہ یزید ہے جس نے جو ہے اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کو جائز قرار دے دیا تھا۔ یہی وہ ظالم یزیدی ہے جس نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑوں کو باندھا تھا، اور گھوڑوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر لید پاکانہ پیشاب کو کیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم؟ جو درس قرآن یہاں پر ہوتا ہے وہ مقدس کلام جس کو ہم اپنے گھر کے اندر آنکھوں کی زینت بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، وہ مقدس کلام جو اب سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوا، اس ظالم یزیدی نے اس مقدس کلام پاک کو شراب کے مٹکوں کے اوپر رکھا تھا، اور شراب کے مٹکوں کو کلام مقدسہ جیسی کتاب سے ڈھکا تھا۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں اس یزید کے کارنامے، آؤ آگے اور سنو اس یزید کے کارنامے۔ یہیں تک محدود نہیں، اس ظالم یزید نے بہت سارے صحابہ کو شہید کرایا، اور بہت سارے صحابہ کو شہید کرانے کے بعد جو خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم کی ایک نشانی، جو جنت سے دمبا آیا تھا، حضرت اسماعیل نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر جو ذبح کیا تھا، اس ظالم یزیدی نے آگ کے گولے بنا کر کے خانہ کعبہ کے اوپر برسائے تھے، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا، اور یہی غلاف جلنے کی بنیاد پر جو نشانی حضرت ابراہیم کی یعنی دمبے کے سینگ رکھے ہوئے تھے وہ بھی جل کر کے خاک ہو گئے۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں۔ آج انسان کہتا ہے کہ علماء اکرام بھی اس چیز میں شامل ہیں، تو یزید کے ساتھ بھی بہت سارے محدثین شامل تھے، بہت سارے حفاظ اکرام شامل تھے، بہت سارے علماء اکرام شامل تھے، لیکن وہی 72 میرے حضرت امام حسین پاک کے ساتھ وہی 72 جانثار صحابہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوا تھا۔ آؤ میں تم کو بتاؤں اس یزید کے کارنامے یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ اس ظالم یزیدی نے مسجد نبوی شریف میں اذان کو بند کرا دیا تھا۔ ایک صحابی رسول کا بیان ہے جن کا نام حضرت زید بن ارقم ہے۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں جب اس ظالم یزیدی نے مسجد نبوی شریف میں اذان کو بند کر دیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا تھا، اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا تھا، میں نے اپنے آپ کو مجنون بنا لیا تھا۔ اور جب میں مسجد نبوی شریف کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا یہ ظالم یزیدی مجھ کو پاگل سمجھ کر کے چھوڑ دیتے تھے، یہ ظالم یزیدی مجھ کو جو ہے دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے تھے، یہ ظالم یزیدی مجھ کو جو ہے مجنون سمجھ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ ان ظالم یزیدیوں کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے جب اس ظالم یزیدی نے مسجد نبوی شریف میں اذان کو بند کر دیا تھا تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے جب اذان کا وقت ہوا ہوتا تھا تو مسجد نبوی شریف سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی بلکہ میرے آقا کے روضہ انور سے اذان مبارکہ کی آواز آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ ظالم یزیدی جس کے کارنامے بہت ہیں، وہ گندا ناچا جاتا تھا جس کو یہ شعور نہیں کہ ہماری بہن ہے یا بیٹی ہے اس کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان ظالم یزیدیوں کے اگر صحیح طریقے سے کارنامے آپ کو سنا دیے جائیں، یہ اجمالی میں نے جو ہے مختصر سے جو کارنامے تھے وہ آپ کے گوش گزار کیے۔ بہت سارے صحابہ کو اس نے شہید کیا، بہت سارے صحابہ کو۔ اب بتاؤ اگر ہسٹری کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہ بتاؤ اگر میرے باپ کا انتقال ہوگا تو سب سے زیادہ دکھ آپ کو ہوگا یا مجھ کو ہوگا؟ سب سے زیادہ دکھ مجھ کو ہوگا۔ اب بتاؤ جب حضرت امام حسین پاک جب شہید ہوئے تھے تو سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا؟ حضرت امام زین العابدین کو ہوگا۔ یہ اب جو ہے 14ویں صدی میں پیدا ہوا جس کو کھانے کا طریقہ نہیں، پینے کا طریقہ نہیں، یہ بتائے گا کہ ہمیں جو ہے ماتم کر کے ہم جو ہے ماتم اور جو ہے خرافاتیں کر کے حضرت امام حسین پاک کے غم کو منا رہے ہیں۔ ارے غم تو حضرت امام زین العابدین کو ہوا تھا، ان سے پوچھو، ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد غالباً 91 ہجری تک زندہ رہے، کبھی آپ کے چہرے پر کسی نے مسکان کو نہیں دیکھا، کبھی آپ مسکرائے نہیں، اور یہیں تک محدود نہیں، ایک کتاب کے اندر یہ تک لکھا ہوا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ٹہلنے کے لیے نکلے، ایک کسائی کی دکان پر جانا ہوا، کسائی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، جب کسائی نے حضرت امام زین العابدین کو آتے ہوئے دیکھا فوراً اپنے گوشت کو جو ہے دبانا شروع کر دیا۔ دل کی عطا گہرائیوں سے سنیے جو کہتے ہیں کہ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم یہ اعلان کرنے کی طور پر یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تم سے زیادہ غم تو حضرت امام زین العابدین کو ہوا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری۔ تو بیان کرتے ہیں وہ کسائی سے کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے یہ گوشت کو کیوں دبایا؟ تو کسائی کہنے لگا کہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ نواسہ رسول کے شہزادے حضرت امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں، ان کے سامنے اگر کھلا ہوا گوشت رکھا ہوا ہوتا ہے نا تو یہ زار و قطار روتے ہیں کہ وہ رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں گوشت کو دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کی لاشیں یاد آ جایا کرتی ہیں، کربلا کی لاشیں یاد آ جایا کرتی ہیں۔ اور جب کوئی آپ کو قربانی کے لیے بلاتا تھا نا کہ حضور آئیے ہمارے گھر پر قربانی کر دیجئے، تو آپ اس راز کو پہلے یہ کہتے تھے جس کے نام سے ہوتی تھی یا جو بھی کراتا تھا، جو اس گھر میں جس کے بھی گھر میں ہوتی تھی، پہلے پوچھتے تھے یہ بتاؤ اس کو پانی پلایا ہے یا کہ نہ پلایا ہے۔ یعنی جانور کے لیے اتنا رحم دل پوچھ رہے ہیں، انہیں وہ بھی دن یاد تک کہ 3 دن کے پیاسے میرے ابا کو شہید کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین کو اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی اصغر کے بھی پیاس یاد ہوگی،
اپنے بڑے بھائی حضرت علی اکبر کی بھی پیاس یاد ہوگی؟ تو بیان کرتے ہیں جب بھی کوئی قربانی کے لیے لے کر کے جاتا تھا عید کے موقع پر، آپ پہلے کہتے تھے اس کو پانی پلاؤ، اگر پانی نہیں پلایا پانی پلا کر کے اس کو ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ صحیح طریقے سے پڑھ کر کے تو دیکھیے زندگی، واقعہ کربلا صحیح طریقے سے پڑھیے، اور یہ چند روپوں کے خاطر اپنے ضمیر کو بیچنے والے مولویوں سے دور رہیے، جو چند کھنکتے سکوں کے خاطر، شہرت پانے کے لیے خاطر پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ ان کو یہ پتہ دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے، دین کو پتہ نہیں اپنے باپ کی کھیتی سمجھ رکھا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے۔ عقل کی ہوش کی پیو، اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے اور اچھی باتیں تمہیں جو ہے حاصل کرنا ہے، تو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ تعلیم حاصل کرو، کہیں درس قرآن ہوتا ہو وہاں جائیے، اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں گی۔ اور جب تم اتنی سخت چیز حاصل کر سکتے ہو، مثال کے طور پر وہ بزرگ، جب انسان بزرگ بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ کر کے ٹرک جیسی چیز کو چلا سکتا ہے جس میں جان جانے کا کبھی اندیشہ ہے، فور ویلر چلا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں جان جانے کا کبھی اندیشہ ہے، وہ تمام چیزیں چلا سکتا ہے، تو بتاؤ تھوڑی محنت کر کے قرآن پاک نہیں سیکھ سکتا؟ ہاں سیکھ سکتا ہے، رب نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ آپ آ کر کے کسی عالم سے وابستہ ہو کر کے تو دیکھیے، اس کے دامن سے لپٹ کر کے تو دیکھیے، 15 دن مدرسے میں آ کر کے یا مسجد میں آ کر کے کسی ایسی جگہ جہاں پر ذکر خیر ہوتا ہو وہاں آ کر کے تعلیم حاصل کر کے تو دیکھیے، آپ خود دیکھیں گے 15 دن کے اندر 15 دن کے اندر علم جیسی عظیم نعمت سے تمہارا دل سرفراز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل تبھی ہوگا جب کہ ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہی ہے، اور اچھی اچھی باتیں اپنے دل کے اندر بے بس کرو، یہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں سے بات رہو، اور یہ واقعہ کربلا کے اندر جو آج نئی نئی خرافاتیں جنم لے رہی ہیں، یہ تمام جو ہے باتوں سے دور رہو، بلکہ سیدھی سی بات یہ جان لو کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو کربلا کی سرزمین سے جو سبق دیا تھا، وہ سبق صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اگر کوئی بھی بددین یا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا میرے نانا کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے تو اگر بیٹے کی جان دینا پڑے دے دینا، لیکن میرے نانا کی شریعت کے اوپر آنچ مت آنے دینا۔ یہ ہم کو درس کیا ہے۔ تو آج جو خرافاتیں یا شریعت کے ساتھ کھلواڑ، مذاق، ہنسی ٹھٹا چل رہا ہے، ان تمام خرافاتوں سے دور رہو، اور اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور حاضر رکھو، اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے دار و قطار رو رو کر کے ماں قبل میں جو بھی گناہ کیے، اللہ تو ہمارا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، خود کی اس پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے وہ انسان جو راہ راست سے بھٹک چکا ہے، پلٹ کر کے آجا، لوٹ کر کے آجا، تیرا کریم رب تجھ کو پکار رہا ہے، تو ندامت کر، صرف اور صرف ایک آنسو گرا کر کے تو دیکھ، رب تبارک و تعالیٰ تیرا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، تیرے ماں قبل کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پکی سچی توبہ ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی نوجوان پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ ایسا فرما دیتا ہے جیسے اس نے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو یہ دنیا کی تمام خرافاتوں سے باز رہو، اور جو اپنے رب کو یاد کرتے رہو، رب سے غافل نہ ہو۔ ساری دنیا دیکھ لیجئے اور ساری دنیا کا محاسبہ کر لیجئے، ہر جگہ کا مالک میرا رب ہی ملے گا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جائیں، وہاں پر اللہ کی ملکیت نہ ہوگی؟ ہر جگہ جہاں پر بھی جاؤ گے میرا رب ہی کو مالک پاؤ گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
جو ہے اپنی پیشانی کو جھکا دو اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے، شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی تقریر میں کوئی سبق لسانی ہو جو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی کر لیجیے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔